إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإنه هو الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما. حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت بات ہوگی وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ختم کرنے والے چھوٹے چھوٹے اعمال. ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کے مرضی کے خلاف ہو وہ گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق ہو تو اس پر اللہ رب العالمین ثواب عطا کرتا ہے. اب یہ انسان کی زندگی جو ہے مختصر طور پر دیکھا جائے تو انہی آزمائش کے تحت ہے. اللہ رب العالمین جب آخرت میں فیصلہ کرے گا تو ایک طرف گناہ ایک طرف ثواب ہوں گے. جس کے ثواب اور جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی، زیادہ ہوں گی، اللہ رب العالمین جو ہے ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جن کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو اللہ رب العالمین اپنی مشیت کے تحت جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے، یا پھر کسی کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے.
یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو اس گناہوں کی سزا دینے کے بعد اس کے بعد جو ہے اس کو جنت میں داخل کرے. اور یہ جو گناہ ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے کے لیے اپنی ایک صفت یہ بھی بتلایا کہ اللہ رب العالمین غفار ہے. اللہ رب العالمین کتنا غفار ہے کوئی بتا نہیں سکتا. کوئی اس کا جو ہے اس کے حدود کو طے نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین بہت غفار ہے, بہت بخشنے والا ہے. جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 53 تلاوت فرمائی, اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اے میرے بندے کیا تو نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے. ایک بندہ جب بڑا گنہگار ہوتا ہے پھر اسے جو ہے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے کہ میں گنہگار تھا, اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا نافرمان تھا. اسے جو ہے اس چیز کا جب احساس ہو جاتا ہے وہ روتا ہے, بڑا شرمندہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو کہتا ہے اے میرے بندے, اس کو دلاسا دیتا ہے, اس کو کہتا ہے اے میرے بندے. اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ گنہگار ہے, اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے گناہ کرنے والا ہے. اسے اللہ رب العالمین اتنا دلاسا دیتا ہے, کہتا ہے اے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو رو رہا ہے, تو شرمندہ ہے اپنے گناہوں پر, تجھے احساس ہے, تو فکر مت کر. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی یہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت جو ہے غفار, اس کے تعلق سے اس کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف بڑھتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے, تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو اپنے اور قریب کر لیتا ہے اور دلاسا دیتا ہے کہ تو فکر مت کر, تجھے احساس ہو گیا, تو ٹینشن مت لے, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو هو الغفور الرحیم. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین غفور ہے, رحیم ہے, وہ جو ہے غفار ہے, وہ رحمت والا ہے. آپ جو ہے دنیا کے اندر دیکھیے, ایک والدین ہوتے ہیں, ماں ہوتے ہیں, باپ ہوتے ہیں, ان کا بچہ بڑا شرارتی ہے, بڑا جو ہے شریر ہے, بہت پریشان کرتا ہے اور باتیں نہیں سنتا, نہیں مانتا. لیکن کبھی اس بچے کو جب احساس ہو جاتا ہے, کبھی وہ بچہ اپنے غلطیوں پر رونے لگتا ہے, وہ بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے, اپنے بچے کے اس آنکھ میں آنسو دیکھ کر وہ والدین سارے جو ہے اس کے خطاؤں کو بھول جاتے ہیں اور جو ہے اسے بڑھ کے جو ہے وہ گلے لگا لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں ان کی جو ہے ان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے رحم رکھا ہے, اس کی وجہ سے وہ ان کے اندر رحم آتا ہے اور اس کے سارے خطاؤں کو بھول جاتے ہیں, اس کو گلے لگا لیتے ہیں. تو کیوں رو رہا ہے, چھوڑو, جانے دو, کوئی بات نہیں, احساس ہو گیا, یہی بہت بڑی بات ہے. تو وہ تو اللہ رب العالمین ہے, وہ تو اللہ رب العالمین ہے, وہ تو غفار ہے, اس کی صفت ہی غفار ہے. بہرحال یہ جو گناہ ہے, بنیادی طور پر یہ گناہ کا مرکز جو ہوتا ہے یہ قلبی ہوتا ہے, دوسرا قولی ہوتا ہے, تیسرا فعلی ہوتا ہے. قلبی یعنی انسان کے دل میں برے اعتقاد, انسان کے دل میں کینہ, کپٹ, بغض, عداوت, حسد, یہ ساری چیزیں. اور قولی گناہ یعنی اس اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے, اپنی زبان سے شرکیہ کلمات ادا کرتا ہے, اپنی زبان سے لوگوں کو گالی گلوچ دیتا ہے, یہ ہو گیا قولی گناہ.
عملی گناہ، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی چیز چوری کر لی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے گھر کے سوا دوسرے چیزوں کا طواف وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ عملی گناہ ہے۔ اور اس کو مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو گناہ کی 3 قسمیں علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، دوسرا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک گناہ اتنا خطرناک ہوتا ہے جسے ہم شرک کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جتنی بھی احادیث پڑھی جائیں گی، بتلائی جائیں گی، جس کے اندر تمام گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ رب العالمین نے جو ہے وعدہ کر دیا ہے، وہ گناہ صغیرہ ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ ہود آیت نمبر 114 کے اندر، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ بڑے گناہوں کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، بڑے گناہوں کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، معافی تلافی کرنی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے جب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کو پڑھتے ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے چھوٹے گناہوں کو تمہاری ان نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین اتنا غفار ہے، جب ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ڈیلی ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایسی چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال ہیں، ایسی دعائیں ہیں جس سے انجان ہے، جو ہمیں یاد ہے، لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کتنا غفار ہے۔ اسی طریقے سے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کے سوا تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی شرک کرنے والا بندہ اگر وہ بنا توبہ کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بالکل معاف نہیں کرے گا، وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں پر مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو اس کے علاوہ جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، شرک کے علاوہ اگر بندہ بنا توبہ کیے انتقال کر گیا تو اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو اسے بخش دے، کیا پتا اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور اس کے ذریعے سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن یہ بہت بڑا رسک ہے، ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے انتقال ہو جائے گا، جہنم میں جائیں گے اور ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں تو جائیں گے۔ میرے بھائیو، وہ جہنم کی صرف معمولی سی چنگاری وہ پوری دنیا کو ختم کر سکتی ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم یہ دنیا کی جس کے اندر خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، اس کے باوجود اس دنیا کی پریشانی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اور کسی کا اگر ایمان کمزور ہو تو وہ سوسائیڈ بھی کر لیتا ہے، یعنی وہ یہاں کی تکلیف کو نہیں برداشت کر پاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس جہنم کی تکلیف اور وہاں کے عذاب کو کیسے برداشت کر پائے گا۔ وہاں پہ تو موت بھی نہیں آئے گی اور وہاں کا عذاب تو اور سخت ہوگا۔ تو یہ سوچنا کہ ہم جو ہے دنیا میں یوں ہی جی لیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لیں اور اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے
گناہوں کی سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں تو ضرور داخل کر دے گا. ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے کہا، یہ دنیا کی زندگی 60 سالہ 40 سالہ 70 سالہ زندگی کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر پاتے. دیکھیے جو سارے جتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، جتنا جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ساری جو ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم جو ہے تکلیف اور پریشانی کو برداشت نہ کر پاتے ہیں، صبر نہ کر پاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو وہ جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ بہرحال تو جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں ان کے تعلق سے مفسرین اور علماء نے یہی بیان کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، جیسا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون تھی، گنہگار خاتون تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی کیا پلا دیا. اللہ رب العالمین کو جو ہے اس کا یہ رحم، یہ ادا، یہ نیکی اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اسی طریقے سے ایک شخص جس نے 99 قتل کیا، لیکن اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف آیا، اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، یہ احساس ہوا کہ اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرنا چاہیے ورنہ اللہ رب العالمین جو ہے پکڑ لے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جو ہے جنتیوں میں اس کا نام لکھ دیا. تو اس طریقے سے، لیکن بہت رزق ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور شرک جو ہے اس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. یہ مغفرت جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا بڑا قیمتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے بہت ہی آسانی سے اس چیز کو اگر دے دیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہے. اللہ رب العالمین کا ہم پر سمجھ لیجیے بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ سورہ شعراء پڑھیے اور اسی طریقے سے دیگر واقعات میں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ، وہ واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر میدان میں آتے ہیں، جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، تو وہ ظالم جابر بادشاہ کا جو ہے عہد پیمان تھا جو اس سے ساری چیزوں کو، وعدوں کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ بادشاہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ جو ہے کہتا ہے کہ اگر تم جو ہے اس ایمان سے نہیں پھرو گے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تمہارے ایک ہاتھ کو کاٹوں گا تو اس کے مخالف پیر کو کاٹ دوں گا اور تمہیں میں سولی پر لٹکا دوں گا. یعنی یہ دھمکی دیتا ہے. اور صرف یہ دھمکی نہیں، وہ اس دور کا بادشاہ بھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دور میں اس کو یہ اختیار اتنا دے دیا تھا کہ وہ جو اس پر جو ہے اختیار بھی ہے اس کو. لیکن جب یہ دھمکی دیتا ہے، وہ جادوگر کیا کہتے ہیں؟ قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی چنتا نہیں ہے، ہمیں تو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے. ہمیں تو اس کی لالچ ہے، ہمیں تو اس کی طلب ہے، ہمیں تو اس کی چاہت ہے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. ہمیں تو اس کی لالچ ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. یعنی بخشش کے مقابلے میں جو ہے اپنے جان کی بلی دینے کے لیے راضی ہو گئے. کہا ہم فوراً جو ہے اول وقت میں ایمان لے آئے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہمیں وہ امید ہے، یہ لالچ ہے، یہ چاہت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی گناہوں کی بخشش کے لیے اپنی جان کو داؤں پر لگا دیا اور اللہ رب العالمین یہی گناہوں کی مغفرت ہمارے جو ہے بڑے آسانی سے کر دیتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، اگر کوئی شخص اذان سنتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة، یہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے اس کو پڑھتا ہے، یعنی ہم تو پڑھتے رہتے، اذان ہو گئی، ہمیں موقع ہے، ہم گھر میں کہیں پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت جو ہے حلال ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کیا کہا تھا، اگر قیامت کے دن کسی کی نیکیاں کم پڑ جائے تو ایک جو ہے ذریعہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اگر ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں تو ہمیں اذان کے بعد کی دعا پڑھنے سے اللہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، راوی حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال حین یسمع المؤذن، جب یہ مؤذن اذان دیتا ہے اور اس کو سننے کے بعد اگر یہ کوئی دوسری والی دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ اذان کے بعد کی دوسری دعا کوئی پڑھتا ہے تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث، راوی حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من توضأ فاحسن الوضوء، کوئی شخص بڑے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے خرجت خطاياه من جسدہ، تو اس کے جسم سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں حتی تخرج من تحت اظفارہ، اس کے جو ناخن کے نیچے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کتنا غفار ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی من توضأ نحو وضوئی ھذا، کوئی شخص میری طرح وضو کرتا ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص میری طرح وضو کرتا ہے ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے لا یحدث فیہا نفسہ، اور جو ہے اپنے دل کے اندر کوئی یہاں وہاں کی چیز نہیں سوچتا، یعنی آیا تو اس کا دل کہیں اور لگا ہوا، ایسا نہیں، بلکہ خالص دل کے ساتھ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف، وہ 40 سال کا ہے، وہ 60 سال کا ہے، وہ 20 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، اس نے اگر یہ عمل کر دیا تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سارے تمام گناہ معاف۔ اور یہ کون سی نماز ہے؟ اسے ہم تحیۃ الوضو کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک تو تحیۃ المسجد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تحیۃ الوضو، یعنی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا، چاہے گھر میں ہو، مکان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تحیۃ الوضو پڑھ لینا۔ تحیۃ المسجد اور فرائض تو چھوڑیے، صرف یہ تحیۃ الوضو کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے اور ان سے فرمایا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو اسلام لانے کے بعد جس سے آپ کو بہت زیادہ امید ہے، یعنی کہ ہاں اس سے جو ہے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے خوش ہو کے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا، کون سا عمل ہے؟
تو انہوں نے کہا ایسا تو کوئی عمل نہیں، ہاں لیکن ایک عمل ہے. اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اور یہ بات تعجب سے کیوں پوچھا؟ کیونکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، بے شک میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت کے اندر محسوس کیا ہے، جنت کے اندر سنا ہے. یعنی اس لفظ سے، اس جملے سے بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی آہٹ سے ان کو پہچان لیتے تھے. اور ایک تو یہ کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بشارت دے دی کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو بہرحال نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جو ہے جب بھی وضو کرتا ہوں، جب بھی ناپاک ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور جتنی میری طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، یعنی تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحیۃ الوضو خالی اس کو پڑھ لینے سے سارے گناہ معاف. اور اتنا ہی نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ویصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یقبل بقلبہ ووجہہ علیہما الا وجبت لہ الجنہ، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو بالکل متوجہ ہو کر، بالکل خالص سے اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بشارت دے دی کہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہوگی، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہے. یعنی کتنا معمولی سا کام ہے، کتنا چھوٹا سا کام ہے کہ اللہ رب العالمین اتنے چھوٹے چھوٹے عمل پر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور سارے گناہوں کو معاف ہی خالی نہیں کرتا، جس مقصد کے تحت ہم اس میں آزمائے جا رہے ہیں اور جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ چیز بھی اللہ رب العالمین دے دیتا ہے، جنت عطا کر دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہے. اور اسی طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو فقولوا آمین، تو تم لوگ آمین کہو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ جو ہے مل گئی، موافقت کر گئی، تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے صرف یہ آمین کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس حدیث کے اندر ہم غور کریں تو ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آمین کہنے کی جگہ بتلائی ہے. جیسا کہ پورا قرآن ہے، اس میں بہت ساری دعائیں آتی ہیں، تو اب دعائیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر جگہ آمین آمین کہتے ہوئے چلے جائیں. اس کے لیے بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ضروری ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، ساری دعا کا تو نہیں، لیکن جب یہ دعا پڑھی جائے سورۃ الفاتحہ تو اس وقت آپ آمین کہو. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام، جب امام آمین کہے فامنوا، تو تم لوگ بھی آمین کہو. فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ میچ کر گئی، موافقت کر گئی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. اس حدیث کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ ایک تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دوسری حدیث ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ غیر المغضوب علیہم الضالین کے بعد تو آمین کہنا ہے، لیکن اس حدیث کو غور کرے تو اس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ جب امام آمین کہے، یعنی امام کو بھی آمین کہنا ہے، اور جب امام آمین کہے تو آپ لوگ بھی آمین کہو. یہ نہیں کہ پہلے ہی جو ہے ابھی ضالین ہوا بھی نہیں اس سے پہلے آمین آمین کہنے لگ جاؤ. آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد جو امام بھی آمین کہے آپ بھی آمین کہو، اور اتنے چھوٹے عمل سے آپ کے سارے گناہ معاف. ہمیں یہ بڑی آسانی سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، تو جو ہے ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اگر اسی کو کوئی تصنع اور بناوٹی کے اعتبار سے یا کسی تکلف کے اعتبار سے اگر پیش کیا جائے تو آدمی اس کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیے ایسے ابھی دن آنے والے ہیں یا آتے رہتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں رات طرح طرح طریقے سے آپ نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اب آدمی یہ سنتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے. ہاں کیسے کیا ہے، ایسے ایسے پڑھو، 100 رکعت ایسے عجیب و غریب طریقے سے پڑھو، ساری چیزوں کو مان لیتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی آ گیا، کوئی وظیفہ بتلا دیا کہ فلاں فلاں تکلف والا وظیفہ ہے، ایسے ایسے پڑھ لو، آپ اتنی بار اس کو پڑھ لو، اتنی بار اس کو پڑھ لو، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آدمی ان ساری چیزوں کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اتنے آسان آسان طریقے ہیں، آدمی کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے نبوی طریقہ ہے، یہ سنت ہے. اور اسی طریقے سے یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے، تو شیطان آسانی سے اسے کیسے قبول کرنے دے گا. تو اس طریقے سے سنا ہوگا آپ نے، فلاں کوئی رات آتی ہے اس رات میں ایسے کرو، فلاں کوئی رات. بہرحال صحیح بخاری کی دوسری حدیث، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ ربنا ولک الحمد کہو، تو ہوگا کیا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اسی طریقے سے اس تعلق سے اور بھی حدیثیں ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں، جیسا کہ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اگر یہ دعا سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو نماز کے بعد بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہو وہ کوئی پڑھتا ہے اور 100 کی گنتی پوری کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، جیسا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کھانا کھانے کی دعا پڑھتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف. کوئی کپڑا پہننے کی دعا پڑھ لے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف. کتنی آسان آسان دعائیں ہیں، کتنا آسان طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے ایسے بتلا دیا، اپنے بندے کے لیے سہولت دے دی کہ آپ ایسے یاد کر لو گے، پڑھ لو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن ان ساری چیزوں سے ہم انجان ہیں. اگر ہم اس کو جو ہے یاد کریں، پڑھیں، حالانکہ میرے خیال سے یاد ہی رہتا ہے، کھانا کھانے کی بعد کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، اور اسی طریقے سے نماز میں آمین کہنا، ربنا ولک الحمد کہنا، یہ ساری چیزیں آدمی پڑھتا ہے لیکن اسے پتا نہیں ہوتا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. ثواب تو ملے گا ہی، ساتھ میں اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. میں اپنی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اسی کے ساتھ ایک چیز ہمیں اپنے اندر یہ بھی پیدا کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے. یہ ایسی صفت ہے اور ایسا عمل ہے کہ یہ اچھے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور جس کے اندر پایا نہ جائے وہ اچھا نہیں ہو سکتا. جیسے ہم سڑکوں پر چلتے ہیں، تھوڑا بھی کچھ ہو گیا گریبان پکڑ لیے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہمارے اندر یہ معافی اور اسی طریقے سے معاف کرنا یہ چیز نہیں پائی جاتی. سالوں سال جو ہے دشمنیاں چلتی ہیں، لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں، معاف نہیں کرتے. ایسے کیسے معاف کر دوں، ایسے کیسے معاف کر دوں؟
اور اسی طریقے سے معاف کر دینا چاہیے. اور اگر آپ نے کوئی احسان کیا ہے تو آپ نے جیسا سنا کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق انسان ہو، جانور کیوں نہ ہو، کتا کیوں نہ، اگر اس کے اوپر بھی احسان کر دیا جائے تو اگر اللہ رب العالمین کو وہ ادا پسند آ گئی تو اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ایک انسان کو معاف کرنے کے لیے کیوں پیچھے ہٹے؟ جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، وہ جو ہے ان کی کفالت میں مستہ بن اثاثہ ہوتے ہیں اور ان کا کھانا پینا خرچہ سارا ان کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اٹھاتے ہیں. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگتا ہے، اور الزام بھی کیسا؟ زنا کا الزام لگتا ہے. اگر کوئی عام آدمی ہو، نیک ہو ہمارے درمیان، اگر اس پر لگ جاتا ہے تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے. وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی ہیں، اور ان الزام لگانے والوں میں سے ایک شخص ہو جو ہے یہ بھی شامل ہو جاتا ہے، مستہ بن اثاثہ. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات والی آیت نازل ہوتی ہے تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے. فطری چیز ہے، انسانی چیز ہے، میرے گھر کا کھاتا ہے، اس کے اوپر اتنا احسان کرتا ہوں، ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ میری بیٹی پر الزام لگانے میں شامل ہے. وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد سے جو ہے میں یہ مستہ بن اثاثہ کی کفالت نہیں کروں گا. لیکن وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صدیقیت کے شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو معاف نہ کریں. اللہ رب العالمین فوراً آیت کو نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ سودا پیش کر دیا کہ اگر تم جو ہے لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ چیز تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فوراً جو ہے قسم کا کفارہ ادا کیا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے معاف کر دیا ان کو. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث اسی تعلق سے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال فی کل اثنین وخمیس، آدمی کے جو اعمال ہیں وہ تو قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین غفار ہے نا، تو ہفتے میں 2 دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ان اللہ یغفر لکل امرئ، اللہ رب العالمین سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شرک ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا. اور ایک دوسری چیز نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الا امرأ كانت بینہ وبین اخی شحناء، اور دوسرے غلطی کو نہیں معاف کرتا کہ جو 2 لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، چاہے وہ بھائی ہوں، دوست ہوں، ہے تو مومن ہی نا، 2 بہن ہو، بھائی بہن ہو، ان کے درمیان اختلاف ہے، بات چیت بند ہے اور وہ لوگ صلح نہیں کر رہے ہیں، سال گزر گیا، تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اترکوا ھذین حتی یصطلحا، ان کے جو ہے عمل کو چھوڑ دو، واپس کر دو، یہاں تک کہ جب تک یہ لوگ آپس میں صلح نہ کر لیں. یعنی ہمارا جو آپس میں اختلاف ہے، ہماری بات چیت بند ہے، ہم جانتے ہیں دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے غلطی پر ہے، لیکن ہمارے اندر وہ معافی تلافی نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین دونوں کے اعمال کو لوٹا دیتا ہے. اللہ رب العالمین غفار ہے، 2 دن غلطیوں کو معاف کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی لوٹا دیتا ہے. اگر ہم سال سے جو ہے اختلاف ہے، 10 سال سے، 20 سال سے، تو سمجھ لیجئے ابھی تک ہمارے اعمال ایسے لوٹا ہی دیے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وفات ہو جائے اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن حساب کتاب کر لے. تو اگر اللہ رب العالمین حساب کتاب کر لے گا تو کوئی شخص بچ نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.